تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزوں کا اظہار کیا تو جن کو ایمان کی دولت نصیب ہونی تھی وہ ایمان کے راستے پر آ گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اتنے واضح معجزات اور روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود ایمان کے راستے پر آ نہیں پا رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں کھلی ہیں مگر دکھائی نہیں دیتا، اور اس طرح کی جو چشم بندی ہے، آنکھیں کھلی ہیں اور دکھائی نہیں دے رہا ہے. میں اس کے اوپر حیران ہوں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کی اس طرح کی حرکت پر، اس طرح کے طرز عمل پر حیران ہیں، تعجب میں مبتلا ہیں. تو یہ لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام پر تعجب میں مبتلا ہیں کہ آخر یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو مولانا روم بتا رہے ہیں کہ دنیا داروں اور دینداروں کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان ایسے ہی ہوتا ہے. باطل والے حق والوں کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا دیوانے ہیں یہ لوگ، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر دین کر کے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں، ترقی نہیں کرتے. اور دیندار آدمی دنیا والوں کی حرکتوں کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے کہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، عارضی دنیا کے پیچھے نہ لے جا رہے ہیں. تو یہ ان کے اوپر حیران اور وہ ان کے اوپر حیران ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جب خودی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو صرف خودی نظر آتی ہے اور وہ دنیا کی طرف ہی لگ ہوتا ہے. ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو بے خودی میں ہوتا ہے تو اس کو دنیا نظر نہیں آتی ہے، وہ اپنی بے خودی کی زندگی میں صرف آخرت کے بارے میں سوچتا ہے. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ جب تک دنیا کی فکر، دنیا کا خیال لوگوں کے دل و دماغ میں چلتا رہے گا تب تک ان کے جو اچھے خواب ہیں، جو اچھا ان کا جو سوچنا ہے، جو ان کی پلاننگ ہے جو آخرت کی، یہ سب ان کے لیے محض ایک خواب بن کر رہ جائے گا اور یہ چیز ان کی دشمن ثابت. ان کو وہ چیز آخرت کے بارے میں سوچنے ہی نہیں دے گی. جتنا آدمی دنیا میں اپنے آپ کو انوالو کر کے رکھتا ہے وہ اس کا انوالومنٹ اس کو آخرت کے خیال سے دور رکھتا ہے، اس کا دشمن ثابت ہوتا ہے. اور جب تک وہ آدمی سو نہ جائے، اس خواب غفلت سے بیدار نہ ہو جائے اور دنیا کے افکار میں، دنیا کے خیالات سے سو نہ جائے، تب تک اس کا حلق بند رہتا ہے. وہ معرفت کے جام نہیں پی سکتا. اس کو پینے کے لیے حلق کا کھلا رہنا ضروری ہے. یہ حلق ہی بند ہے، کہاں سے پیے؟ یہ معرفت کے جام جو ہے، یہ شراب جو ہے دینداری کی، یہ جس کا حلق بند ہے اس کو اندر اترے گی نہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ جس طرح سے مجھے ان لوگوں کے اوپر حیرت ہو رہی ہے ویسے ہی ان کو حیرت ہونا چاہیے دنیا داروں کے اوپر، تب یہ دینداری کے راستے پر آ سکتے ہیں. اب آگے آپ بیان کرتے ہیں، ہر کے کامل تربوت او در ہنر او بے معنی پس بے صورت پیشتر. ہر وہ شخص جو دنیا میں باہنر ہوتا ہے، با کمال ہوتا ہے، اس کو اپنا ہنر، اپنا کمال نظر آتا رہتا ہے اور اس کے اندر وہ پرفیکٹ ہوتا رہتا ہے، تب تک وہ حقیقتاً پیچھے ہوتا ہے اور ظاہری طور پر آگے ہوتا ہے.
ایک آدمی جو باکمال ہے، صلاحیتوں والا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، دنیاوی حیثیت، مال، دولت، علم، ہنر، یہ سارے کمالات جو دنیا میں ہیں، ٹیلنٹس، یہ سب کچھ ہے، تب تک وہ اپنے آپ کو آگے رکھتا ہے، ہائی لائٹ ہونا چاہتا ہے، دنیا کے سامنے آنا چاہتا ہے، اس کو تعریف و ستائش کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک وہ اس مرحلے سے گزرتا رہتا ہے وہ حقیقت کے میدان میں پیچھے رہے گا۔ اور جس نے اپنے ٹیلنٹس کو نہیں دیکھا، اپنے آپ کو دبا لیا، شہرت سے دور ہو گیا، وہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگ اس کی صلاحیتوں کو دیکھیں، وہ آدمی اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے تو وہ آدمی آگے ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ راجیوں گفتو رجوع عیسیٰ ہوت کہ گلا ہوا گردد و خانہ روت، اللہ تعالی نے واپس ہونے والے ہیں فرمایا ہے۔ راجعون کہا نا، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مطلب آپ کا جو راستہ ہے وہ ایسا چل رہا ہے اور اب ایسا ہونے والا ہے۔ راجعون تو پلٹ کے آنے کو کہتے نا، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے راجعون کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو جس راستے پہ ایسا جا رہے ہیں آپ کو واپس پلٹ کر جانا ہے۔ اب یہ جانے کا اور واپس پلٹ کے آنے کا یو ٹرن کا جو مرحلہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے۔ جب ریوڑ ہوتا ہے بکریوں کا، اب مثال دے رہے ہیں، بکریوں کا ریوڑ، ہزاروں بکریاں ہیں اور چل رہی ہیں، چلتے چلتے ایک مقام پر گئی، وہاں جا کر رک گئی، ریوڑ کو آپ نے روک دیا۔ اب آپ کو یو ٹرن لینا ہے ریوڑ، تو آپ اب تک سامنے چل رہے تھے، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ یو ٹرن لے کر پیچھے آ جاتے ہیں۔ اب ایسے بکریوں کو پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں اور بکریاں سارے پلٹ گئے۔ چونکہ وا گردید گلہ از برود پس ہدت آبس کے پیش آہوں کبوت، جب ریوڑ بکریوں کا واپس لوٹتا ہے تو آپ آزما کے دیکھیے کہ بکریاں چرانے والا جو پہلے ادھر تھا اب ادھر آ گیا، اب بکریوں کو واپس گھما کر اس کو پیچھے پلٹ کر جانا ہے، تو جو سب سے بکری آگے تھی وہ سب سے پیچھے ہو جاتی ہے، جو سب سے پیچھے تھی وہ سب سے سامنے ہو جاتی ہے۔ یہ مثال دے کر آپ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے پیچھے ہے، کیونکہ اس کو پلٹ کے جانا ہے، الیہ راجعون والا مرحلہ ہے، تو جو پیچھے رہے گا وہ آگے ہو جائے گا، جو آگے رہے گا وہ پیچھے ہو جائے گا۔ پیش افتد آن بزے لنگے پسی اضحک رجع وجوہ العابسی، پچھلی لنگڑی بکری جو اپنے پاؤں کے لنگڑے ہونے کی وجہ سے آگے نہیں جا سکی تھی، پیچھے رہ گئی تھی، وہ آگے ہو جاتی ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں اضحک رجع وجوہ العابسی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو واپسی کا عمل ہے اس نے منہ بنائے ہوئے لوگوں کے چہروں کو ہنسا دیا ہے۔ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جو پریشان حال تھے دنیا میں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لا دی ہے یہ واپسی والے عمل میں۔ جن کے پاس سب کچھ تھا وہ آگے آگے تھے، وہ پیچھے ہو گئے، اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا، مجبوری تھی، لنگڑی بکری تھی، کیا کریں، پاؤں میں لنگ تھا، چل نہیں پا رہی تھی، اس لیے پیچھے ہو گئی تھی۔ لیکن جب واپسی کا حکم ہوگا تو لنگڑی بکری سب سے آگے ہوگی۔ از گزافہ کے شدندی قوم لنگ فخر را دادن بخریدن ننگ، یہ قوم غریبوں کی، فقراء کی، صوفیہ کی، اولیاء کی، جنہوں نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، دنیا میں مسکینی کی زندگی گزاری، یہ قوم خامخواہ کے لنگڑی نہیں ہوئی ہے۔ کچھ تو ایسے تھے جو مجبوری کی وجہ سے لنگڑے ہو گئے، کچھ لوگ تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو لنگڑا کر لیا، کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ آگے آگے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، ان کو کسی نے کہا نہیں پیچھے جانے کے لیے، انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، کیونکہ ان کو پتا ہے جو پیچھے آئے گا وہی آگے جائے گا۔ فخر را دادند بے خریدند ننگ، انہوں نے فخر کو دے دیا، انہوں نے عزت کو پس پشت ڈال دیا، انہوں نے اپنے مقام کو کونے میں کر دیا، کوئی اہمیت نہیں دی مقام کی، عزت کی، جگہ کی، اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، کوئی اہمیت نہیں دی۔ بے خریدن ننگ، ذلت کو خرید لیا، عزت کو دے دیا، بیچ دیا، اور ذلت کو خرید لیا۔
اسی لیے تو کیا، کیونکہ جب پلٹنے کا وقت آئے گا تو جو پیچھے ہوگا وہی آگے ہوگا۔ حضرت خواجہ محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، جب سے بھائی ہے عشق کی ذلت، خاک ڈالی ہے میں نے عزت پر، عزت پر ہی خاک ڈالا، ذلت لے لی، عزت پہ خاک ڈال کے۔ اب یہ میں نے اسی شعر کے حوالے سے ایک شعر کہا ہے، عزت پہ خاک ڈال کے ذلت لی عشق کی، یہ ٹھاٹ باٹ کس کے ہیں؟ میرے میاں کے ہیں۔ میرے میاں کا ٹھاٹ باٹ ہے یہ کہ انہوں نے عزت کو ہاتھ میں ملا دیا اور ذلت خریدی، اور اسی لیے انہوں نے ذلت خریدی، عزت کو ہاتھ میں ملا کر کہ جو پیچھے ہوگا وہی آگے ہوگا۔ پا شکستانی رون پینا بے حج، از حرج راہست پنہا تا فرج۔ یہ جو لوگ پیدل حج کو جاتے نا، پیدل حج کو جانے کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ تنگی برداشت کر کے، تکلیف برداشت کر کے جو حج کرے گا، اس کو اتنا زیادہ اس کا پھل ملے گا۔ کشادگی کا راستہ تنگی سے ہو کر گزرتا ہے، پہلے تنگی آئے گی تو پھر کشادگی آئے گی۔ ان مع العسر یسرا، عسر کے بعد ہی یسر ہے، تنگی کے بعد ہی آسانی ہے۔ دل ز دانش ہا بے شستن بھی فریق، زاں کے ای دانش نہ داند آ طریق۔ تو یہ جو فریق تھا، اس نے دل سے اپنے عقلوں کو نکال دیا۔ جو لوگ عقل کی میزان پر ہر چیز کو پرکھ کر دیکھتے ہیں، وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، اچھی خاصی عزت کو پامال کر رہے ہیں۔ یہ کون سی سمجھداری ہے؟ ایک مقام پہ آپ کو ایک جگہ مل رہی ہے، آپ اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے جا رہے ہیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ بے وقوفی کی حرکت ہے۔ وہ لوگ ایسا کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے عقلوں سے دیکھنے کا کام چالو رکھا ہے، ان کا کام عقل کو استعمال میں لانا ہے۔ لیکن جو لوگ دل کو استعمال میں لاتے ہیں، وہ عقلوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عقل ہے، یہ اس راستے کو نہیں جانتی جہاں پر ان کو جانا ہے، راجون والا راستہ۔ یہ عقل کا کام نہیں ہے، یہ دل کا کام ہے۔ ہم نے والیوم 2 کے ایک ایپیسوڈ میں مولانا روم کا ایک اور شعر بھی پڑھا تھا، آز مودم عقل دور اندیش را، بعد ازیں دیوانہ ساکن خیش را۔ آخرت کے معاملے کو سمجھنے کے لیے جو عقل درکار ہے، حالانکہ انسان کی عقل بڑی دور اندیش ہوتی ہے، انسان عقل سے بہت دور کا سوچتا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ میں نے آزما لیا ہے اس دور اندیش عقل کو، لیکن سمجھ میں آ گیا کہ یہ دور تک سوچنے والی میری عقل آخرت کے معاملے میں کام کی نہیں ہے۔ جو چیز عالم آخرت کی رہنمائی کر سکتی ہے وہ یہ عقل نہیں ہے، اسی لیے میں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ یہ شعر والیوم 2 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ دانش باید کی اصلش زاں سرست، زاں کے ہر فریب اصلش رہبرست۔ عقل ہونا ہے تو وہ عقل چاہیے جو اس کی اصل کی جانب سے، اپنے روٹ سے آ رہی ہے۔ جو چیز روٹ سے آ رہی ہے وہی اصلی عقل ہے۔ اگر عقل آپ کی روٹ سے آ رہی ہے تو پھر وہ آپ کی کام کی ہے، اور ہر فرع اپنی اصل کی طرف ہی رجوع ہوتی ہے۔ یہ بہت مشہور بات ہے۔ ہر پرے بر ارض دریا کہ پرت، تا لدن علم لدن بھی برت۔ ہر پر پرندے کا دریا کی چوڑائی تک کا پرواز کر سکتا ہے۔ ہر پرندہ دریا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پرواز کر سکتا ہے، سب نہیں کر سکتے۔ ہر ایک پرندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ سمندر ہے، بہت سارے پرندے ایسے ہوتے ہیں جو ایک ملک سے دوسرے ملک تک ٹریول کرتے ہیں، سمندروں کے اوپر سے اڑتے ہوئے۔ کیا ہر پرندہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے وہی پرندہ اتنا طویل سفر کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ اللہ کا قرب بھی ویسی چیز ہے۔ تا لدن یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے کا جو معاملہ ہے۔ علم لدنی نہیں برت، علم لدنی ہی سے وہ راستہ ملتا ہے۔
وہ کہاں جاتا ہے، کیسے وہاں تک پہنچنا چاہیے، اس ساری چیزوں کو جاننے کے لیے ایک خصوصی علم چاہیے جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے. اس کو کہتے ہیں علم لدنی. علم کی دو قسمیں ہیں نا، ایک علم لدنی، ایک علم کسبی. علم کسبی وہ علم ہے جو انسان محنت کر کے سیکھ کر حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھ کر حاصل کرتا ہے، سنتا ہے، سن کر حاصل کرتا ہے، وہ علم کسبی ہے. لیکن ایک علم لدنی ہوتا ہے جو جس کا تعلق دنیا سے ہے ہی نہیں، دنیا میں ملتا ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انسان کے دل کے اوپر اتار دیتا ہے. اور یہ علم لدنی کے اثرات ہر مومن کے دل پر پڑتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس علم لدنی کو علم لدنی کی حیثیت سے پہچان نہیں پاتے، وسوسوں میں اور علم لدنی میں مکس اپ ہو کے رہ جاتے ہیں. تو سمجھ میں نہیں آتا ان کو کون سا وسوسہ ہے اور کون سا علم لدنی والا حصہ ہے. اس کو عام زبان میں الہام کہتے ہیں. پس چرا علم بیا موزی بمرد کش بیابت سینہ رازاں پاک کر. ایسے کسی مرد کو، ایسے کسی انسان کو جو ایسا علم کیوں سکھاتا ہے جس کا تعلق اس علم لدنی سے نہیں ہے، صرف دنیا داری سے. علم تو ہے، دنیا کا علم بھی علم ہی ہے، لیکن یہ علم اس راستے پر لے جانے والا علم نہیں ہے جو عقل سے آتا ہو. عقل کے ذریعے جو علم آتا ہے وہ اس راستے پر جانے والا علم نہیں ہے، وہ دنیا کا ہی ہے. اس علم سے دنیا میں ترقی حاصل ہوگی، دنیا میں فوائد حاصل ہوگی، دنیا میں عزت ملے گی، جو کچھ ہوگا دنیا میں ہوگا. آپ اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر رہے ہیں، تجارت کا علم سیکھ رہے ہیں، طب کا علم سیکھ رہے ہیں، یہ سارے جو علم ہیں یہ سب عقل سے حاصل ہونے والے ہیں. لیکن یہ علم اس راستے پر لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ سائنس اور پولیٹکس کا علم ہے. اب اگر کوئی وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس علم کو صرف ضرورت کی حد تک حاصل کرنا چاہیے. اس میں مہارت لینے کی کوشش مت کرو اگر تم اس راستے پر جانا چاہتے ہو، ورنہ اسی میں تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. یہ علم بھی اتنا زیادہ ہے، سائنس، پولیٹکس اور یہ اس سے ریلیٹڈ جو علم دنیا کا ہے یہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ پوری زندگی اسی میں صرف ہو جائے گی، پھر بھی پورا علم تم حاصل نہیں کر پاؤ گے. اگر آپ یہی علم حاصل کرنے میں لگ جائیں وہ علم کا کیا ہوگا جو آخرت سنوارنے کے لیے ضروری ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اس علم سے پہلے سینے کو پاک کرو، وہ علم کے دروازے کھولو تو تمہیں پتا چلے. بس مجو پیشی ازیں سرلنگ باش وقت واگشتن تو پیشا ہم باش. اس علم کو ضرورت سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. اگر لوگ دوڑ رہے ہیں تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، دور دور جا رہے ہیں، سائنٹسٹ بن رہے ہیں، انٹلیکچوئلز بن رہے ہیں، تو کوئی لا کا علم حاصل کر رہا ہے، کوئی کچھ علم حاصل کر رہا ہے، کرے لیکن اتنا جتنا کہ اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. اگر آپ پوری زندگی اسی میں لگ جائیں گے تو پھر وہ علم کا دروازہ کبھی نہیں کھلے. تو اگر کوئی آپ کو زبردستی اس راستے پر لے جانا بھی چاہتے ہیں، دوڑانا بھی چاہتے ہیں، تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ سر لنگ باش، ان کے سامنے لنگڑے ہو جائے. اب جب آپ لنگڑنا شروع کریں گے تو کوئی آپ کے لیے ویٹ نہیں کرے گا، آگے نکل جائے گا، آپ بچ جائیں. وقت واگشتن تو پیشان باش. کیوں کہ تم کو پیچھے رہنے کے لیے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم پیچھے رہو گے تو جب پلٹ کر آنے کا، یو ٹرن لینے کا جب وقت آئے گا تو وہ لوگ تم سے بہت پیچھے رہیں گے، تم سامنے رہیں گے. اگر تم وقت واپسی آگے رہنا چاہتے ہو تو جاتے وقت تم کو پیچھے رہنا ہوگا. آخرون السابقون باش اے ظریف بر شجر سابق بود میرا لطیف. اے خوش مزاج انسان، اے لطیف، اے ظریف، ظرافت رکھنے والے انسان، یاد رکھ آخرون السابقون کہا گیا ہے اس میدان. وہ میدان ہے السابقون الاولون اور یہ میدان ہے آخرون السابقون. ایک ہی ہے، جو آگے بڑھا وہ پہلے ہو گیا. یہ جاتے وقت، جب واپسی ہوگی تو جو پیچھے ہے وہ پہلے. بر شجر سابق بود میوہ لطیف. اب آپ یہاں پر ایک اور مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو میوہ ہوتا ہے نا، جھاڑ کو لگتا ہے، درخت کو لگتا ہے،
وہ میوہ سب سے آخر میں آتا ہے. پہلے جڑ، پھر اس کے بعد تنا بنتا ہے، پھر اس کے اوپر شاخیں بنتی ہیں، پھر اس کے اوپر پتے آتے ہیں، اس کے بعد آخری میں پھل آتا ہے. جھاڑ لگانے، درخت لگانے کا مقصود کیا تھا؟ تنا نہیں تھا، ڈالیاں نہیں تھی، پتے نہیں تھے، پھول نہیں، پھل تھا. تو مقصد جو تھا، مقصود جو تھا وہ پھل تھا. لیکن آیا کب؟ سب سے آخر. گرچہ میوہ آخر آیت در وجود، اولستو وہاں کے وہ مقصود بود، اگرچہ کہ پھل آخری میں وجود میں آتا ہے، لیکن چونکہ وہ مقصود تھا درخت لگانے کا، اسی لیے ہماری دانش میں وہی پہلے ہے. اصلیت اسی کی ہے، حقیقت یہی ہے کہ اصل چیز پھل ہے. چوں ملائک گوئی لا علم لنا تا بگیرت دست تو علمتنا، جیسا فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ دیا تھا لا علم لنا، اے پروردگار ہم کو کوئی علم نہیں ہے، تو ہم کو کوئی علم نہیں ہے کہہ دو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہہ دو، ہم کچھ نہیں جانتے کہہ دو. تا بگیرت دست تو علمتنا، تاکہ تجھے علمتنا کی دستگیری مل جائے. جب بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ سکھا دیتا ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، علمتنا تک گزرنا ہے، علمتنا تک جانا ہے تو لا علم لنا سے ہو کر گزرنا ہوگا. گردری مکتب ندانی تو حجا، ہم جو احمد پری از دور حجا، اگر تو اس مکتب میں آ کر ہجے کرنا بھی نہیں جانتا، دنیا کے میدان میں آ کر تجھے دنیا کے علم کے ہجے کرنا بھی نہیں آتا، تو پھر یاد رکھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پرواز کرے. رسول اللہ کی صفتوں میں ایک صفت ہے نا امی. اس دنیا میں آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، جو کچھ سکھایا اللہ نے سکھایا. تو علم تنا کے مرحلے پر پہنچے نا، تو آپ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے مکتب سے اپنے آپ کو دور کرو، دنیا داری کا علم حاصل کرنے سے بچو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کا علم سکھا دے. گر نباشی نامدار اندر بلاد، گم نئے واللہ عالم بالرشاد، اگر تم مشہور نہیں ہوں گے دنیا میں تو یہ مت سمجھو کہ تم کھو گئے دنیا کی بھیڑ میں، تمہیں کوئی پہچانتا نہیں اور تم کھو گئے. ایسا نہیں ہے. حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کسی قدر ہم تم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شہرت جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ تم کو عروج پر لانے والی چیز نہیں ہے. اندراں ویراں کیا معروف نیست، از برائے حفظ کنیا زریست. آپ کہتے ہیں کہ دنیا کے اس ویرانے میں جو مشہور نہیں ہے، لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے خزانہ. خزانے کو حفاظت میں رکھنے کے لیے لوگوں سے چھپا کر رکھا جاتا ہے. جو سستی چیزیں ہوتی ہیں وہ مشہور ہوتی ہیں، کھلے عام ہوتی ہیں، کچرے کی کنڈی میں پڑی ہوئی پائی جاتی ہیں، مشہور چیزیں. لیکن جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ گمنام ہوتی ہیں، کان میں ہوتی ہیں، دکانوں کے اندر لاکرز میں سجا کر رکھی جاتی ہیں، کوئی آدمی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوگی اس کو اتنا زیادہ حفاظت میں اندر گمنامی میں رکھا جائے گا. موضع معروف کے بن ہند گنج، زی قبل آمد فرج در زیر رنج. مشہور جگہوں پر خزانے کو نہیں رکھا جاتا. یہ اصول ہے. قیمتی چیزوں کو پبلک کے سامنے نہیں لایا جاتا، اور اسی لیے یہی کہا گیا ہے کہ کشادگی رنج کے نیچے. دیکھیے جو لوگ ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ قیمتی چیزوں کو ایک دم سستے اور بیکار چیزوں کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ کسی کی نظر اس کی طرف پڑے ہی نہیں. بیکار تھیلیوں میں، کچرے کی چیزوں میں قیمتی چیزیں ڈال کے رکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی آئے تو سیدھا وہ سمجھتا ہے کہ یہ قیمتی چیز فلاں جگہ ہوگی، اور وہاں پر وہ چور جاتا نا
تو ایسی جگہ رکھو کہ چور کا گمان بھی نہ ہو کہ یہ چیز یہاں ہو سکتی ہے، اس طرح سے رکھا جاتا ہے۔ خاطرارت بس شکال ایجا و لیک بکسلت اشکال را استور نیک۔ اب یہ جو ہے، جو بات میں نے بتائی ہے کہ جو قیمتی خزانے ہوتے ہیں وہ گمنامی میں ہوتے ہیں، مشہور نہیں ہوتے، بڑی چیزیں مشہور نہیں ہوتی، اچھی چیزیں مشہور نہیں ہوتا نا، گمنامی میں رہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کچھ اشکالات پیدا ہو جائیں، کچھ ڈاؤٹس پیدا ہو جائیں کہ اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام ہیں، ایسے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں دنیا میں مشہور ہیں، ان کا کیا؟ وہ تو مشہور ہو گئے نا۔ اگر وہ قیمتی خزانہ ہے اور مشہور نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ انبیاء اولیاء مشہور کیوں ہوئے ہیں؟ اگر اس طرح کے سوالات تمہارے ذہن میں اشکال بن کر، ڈاؤٹس بن کر آتے ہیں اور تمہارے راستے میں آبسٹیکلز بنتے ہیں، رکاوٹیں بن جاتے ہیں یہ وسوسے، یہ خیالات، تو خالی ایک بات یاد رکھو، اگر تمہارا گھوڑا دل کا عمدہ ہے تو اپنے اشکال خود دور کر لو۔ عمدہ گھوڑا کبھی بھی اپنے راستے میں آنے والی زنجیروں کو، رکاوٹوں کو، جالوں کو چھوڑتا نہیں ہے، توڑ کے نکلتا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ یہ جو وسوسے آ رہے ہیں، جو اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، ان کو توڑ کر آگے بڑھو۔ ہست عشقش آتش اشکال سوس ہر خیال را بروبت نور روز۔ اللہ کا عشق اپنے اندر پیدا کرو۔ وہ عشق کی آگ اگر تمہارے دل کے اندر سلگے گی تو اس طرح کے سینکڑوں اشکالات کو پھونک ڈالے گی۔ وہ دن کی روشنی ہے، دن کی روشنی میں وہم ٹکتا نہیں ہے۔ رات میں اگر آپ کو اندھیرے میں لگتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، بازو سے کوئی چل رہا ہے، اس طرح سے وہم بہت سارے لوگوں کو اکیلے میں اندھیرے میں خاص طور سے آتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے توہمات ہیں، وہم ہے۔ جب دن نکل جائے گا، سورج اپنی پوری توانائی کے ساتھ جلوہ گر ہوگا، تو کیا اس طرح کے وہم آپ کے پاس آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ تو یہ سورج کی روشنی کیا ہے؟ عشق الہی ہے۔ اس کو اپنے اندر پیدا کرو، خود بخود یہ اشکالات دور ہو جائیں۔ ہم ازاں جو جواب اے مرتضیٰ کی سوال آمد ازاں سو مرتضیٰ۔ اے چنے ہوئے انسان، جواب تلاش کرنا ہے ان اشکالات کا تو اسی کی جانب تلاش کرو، کیونکہ سوال بھی ادھر سے ہی آیا ہے۔ جب سوال بھی ادھر سے ہی آیا ہے تو جواب بھی ادھر سے ہی آئے گا۔ تلاش و جستجو کی ضرورت ہے، خود بخود راستے بنے۔ گوش ہے بے گوش ہے دل شہر ہیست تاب لا شرقی لا غرب از مہیست۔ دل ایک ایسی شاہراہ ہے کہ جو خلوت گاہ ہے، انسان کی جو خلوت گاہ ہے، دل کی بے گوشہ خلوت گاہ انسان کی ایک عظیم راستہ ہے، ایک عظیم شاہراہ ہے۔ یہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، لا شرقیتم ولا غربیہ، جس کا کوئی نارتھ ہے نہ ساؤتھ ہے، بس ایک چاند چمکتا ہے، اس کی روشنی آ جاتی ہے، اس کے کوئی ڈائریکشن نہیں، نارتھ ساؤتھ نہیں ہوتا روشنی کا، روشنی کا کوئی نارتھ ساؤتھ ہوتا ہے۔ تو روشنی آئے گی، دن کا اجالا ہوگا تو خود بخود وہم ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، یہ بھی مشرقی مغربی نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کے فضل کا، اس کی رحمت کا کوئی ڈائریکشن نہیں، وہ آ جائے گا اور آپ کے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ تو عزیزو و ازاں سو چوں گدا اے کہ مانی چوی چوئی صدا۔ تم ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو، دونوں طرف سے فقیر ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کی طرف اے انسانوں تم سب کے سب فقراء، فقیر ہو۔ اور جو فقیر ہوتا ہے وہ غنی کا محتاج ہوتا ہے۔ اب تم خود اپنے آپ میں مانا ہو تو اپنے دل کی طرف رجوع کرو، جو اشکالات، جو ڈاؤٹس دل میں پیدا ہو رہے ہیں اس کا جواب بھی دل ہی سے حاصل کرو اور تم کو مل جائے، کیونکہ تم مانا ہو۔ آوازوں کی تمہارے پاس اہمیت نہیں ہے، مانا کی اہمیت ہے۔ ہم ازاں سو جو کہ وقت درد تو نی شوی در ذکر یا ربی تو اسی کی طرف تلاش کرو، اسی کی جانب رجوع ہو جاؤ۔ جب عشق الہی دل میں پیدا ہو جائے گا تو سارے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ جیسے درد تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے، تکلیف پیدا ہوتی ہے تو فوری تمہارے منہ سے یا ربی یا اللہ نکل جاتا نا،
ویسے ہی اگر یہ طلب دل میں پیدا ہوگی تو اللہ کی جانب تم خود بخود رجوع ہو جاؤ گے اور تمہارے مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ خود رہبری کرے گا۔ وقت مرگ و درد آنسو می خمی، چونکہ دردت رفت چونی آجمی۔ مگر مسئلہ کیا ہے انسان کا کہ انسان موت کے وقت یا تکلیف کے وقت فوری اللہ کی جانب جھک جاتا ہے، اس کو فوری پکارنے لگتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کے منزل پر آ جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کا درد دور ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو وہ گویا کہ گنگا ہو جاتا ہے۔ وہ جو باتیں جو وہ کہی تھی تکلیف کے دوران، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، یہ جو ساری باتیں منہ سے نکال رہی تھی، اب جیسے ہی تکلیف دور ہو گئی گنگا ہو گیا، اب یہ کلمات منہ سے نہیں نکلتے۔ قرآن مجید میں بھی ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 12 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا، کبھی لیٹے لیٹے، کبھی چلتے چلتے، کبھی کھڑے کھڑے، کبھی بیٹھے بیٹھے، ہر حالت میں تکلیف میں ہم کو پکارتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ اسی راستے پر نکل پڑتا ہے، پہلے کے راستے۔ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، ایسا لگتا ہے جیسے جب تکلیف اس کو پہنچی تھی اس وقت اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا، ایسا ہو جاتا ہے۔ ساری توبہ اور ساری دعائیں سب بھول جاتے، اس کا ذکر آپ یہاں پر کر رہے ہیں۔ چونکہ دردت رفت چونی آجمی، جب درد رفع ہو گیا تو گونگا ہو گیا۔ وقت محنت می بری زلہ بو، چونکہ محنت رفت گوئی راہ کو، مصیبت کے وقت تو خود بخود اللہ کا پتہ لگا لیتا ہے۔ جب زندگی میں حالات اچھے گزر رہے تھے اللہ کو کبھی یاد نہیں کیا، ضرورت ہی محسوس نہیں کی خدا کے راستے پر آنے کی، خدا کو یاد کرنے کی۔ لیکن جیسی مصیبت آن پڑی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پہلے اللہ یاد آیا۔ کس نے بتایا تجھے اللہ کا پتہ؟ تو نے خود لگا لیا، تیری تکلیف نے تجھے اس راستے پر لا لیا۔ اور جب مصیبت ختم ہو گئی تو پھر تو پوچھتا ہے کدھر ہے راستہ؟ خود تو اس راستے پر آیا جب مصیبت تھی، اور جب مصیبت دور ہو گئی تو خود پوچھتا ہے کہ راستہ کہاں ہے؟ در زمانے درد غم یادش کنی، چوں شدی خش باز بر غفلت تنی، درد اور رنج کے وقت پہ تو اس کو یاد کرتا ہے، تو پھر جب خوش ہو جاتا ہے، مسرتیں آ جاتی ہیں زندگی میں، خوشحالی آ جاتی ہے، تو پھر غفلت کرنے لگتا ہے۔ این ازاں آمد کے حقرا بے گماں، ہر کے بشنا سب کو دائیں بھرا، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ تیرا یقین کمزور ہے۔ اگر تیرا یقین مضبوط ہوتا، تجھے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اس کی خالقیت کا، اس کی رزاقیت کا، اس کی شافیت کا، اس کی صفات کا، اس کے جلال کا اندازہ ہوتا، یا تو معرفت خداوندی رکھتا ہوتا، تو ہمیشہ اسی حالت پر قائم رہتا، جیسا کہ تو بیمار جو تکلیف میں تھا، خوشحالی میں بھی وہی حالت پہ قائم رہتا۔ وہاں کے در عقل و گماں ہستش حجیب، گاہ پوشیداست گہ بدریدہ جیب، اور جو شخص جس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، عقل اس کی باطنی عقل کام نہیں کرتی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کبھی اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی اللہ کو بھول جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس سے چھپا ہوا ہے، کبھی وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اندر دیکھتا ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں اس کی چلتی رہتی ہیں کیونکہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ عقل جزوی گاہ چیرا گہنگوں، عقل کلی ایمنس ریب المنو، کبھی دنیاوی عقل غالب آ جاتی ہے، دنیا میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ پلاننگز چلتے رہتے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہوتا ہے، فرائض کو بھی چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی فکر میں ایسا لگ جاتا ہے، اور کبھی سر نگوں ہے، کبھی سر جھک جاتا ہے، جا کے اللہ کے بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ ارے بھائی کچھ وقت پہلے تو ایسا تھا کہ اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا تھا، اور اب تو سر جھکا کر رو رہا ہے۔
لیکن جو کامل عقل والے لوگ ہوتے ہیں، عقل کلی والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے حوادث زمانہ سے محفوظ ہوتے ہیں. یہ حوادث زمانہ ہے، زمانے کے حوادث ہیں، تو کبھی ایسا ہو رہا ہے کبھی ایسا ہو رہا ہے. ایک اسٹیج پہ انسان قائم نہیں ہے. عقل بے فروش و ہنر حیرت بخر، رو بخاری نئے بخارا اے پسر. کیا خوبصورت انداز ہے بیان کرنے کا. دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ عقل اور ہنر جس پر تم کو ناز ہے، اپنے انٹلیکٹ کے اوپر، اپنے اسکلز کے اوپر، یہ سب چیزیں تمہارے اندر ہیں، تم اس کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ خصوصی سمجھتے ہو نا. یہ ساری چیزوں کو بیچ ڈالو، تمہارے کام کی نہیں ہے. حیرت کو خریدو. اگر خریدنا ہے تو ان چیزوں کو بیچ کر حیرت کو خریدو. حیرت کیا ہے؟ حیرت ایک مقام ہے صوفیہ کے پاس. سالک کے زندگی میں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ انوار اللہ تعالیٰ کے تجلیات اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر طاری ہوتی ہیں تو وہ دم بخود ہو جاتا ہے. انوار و تجلیات کے اثرات سے منہ بند ہو جاتا ہے. مقام حیرت کہتے ہیں اس کو. ڈوبا ہوا ہے حیرت. کیا ہو رہا ہے؟ عقل کام نہیں کر رہی ہے. کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ایسی مدد ہوتی ہے، ایسے ایسے راستے بنتے ہیں. اس کی عقل خود حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مقام حیرت. تو آپ کہتے ہیں کہ عقل اور ہنر کو، وسائل کو، ریسورسز کو، یہ تمام چیزوں کو بیچ ڈالو اور حیرت کو خریدو. اب آپ دیکھیے دوسرے مصرے میں کہتے ہیں بخاری اور بخارا دونوں کو آپ نے بٹھایا ہے. رو بخاری نئے بخارا اے پسر. اے بیٹا خاری کی طرف چلو. خاری کہتے ہیں بے عزتی جس کو کہتے ہیں، کم ہو جانا. دنیا میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ چھوٹے انسان. کس طرح اس کو کہتے ہیں خاری. شرمندگی ڈال دو اپنے، خاری ڈال. خاری کی طرف چلو، بخارا کی طرف مت چلو. بخارا ایک شہر کا نام ہے جو مولانا روم کے زمانے میں بہت ترقی یافتہ شہر مانا جاتا ہے. جیسے آج کے دور میں اگر ہم بولیں گے تو شاید آپ نیو یارک یا واشنگٹن وغیرہ کے نام لیں، ترقی یافتہ، یا پھر اور کوئی دوسرے شہروں کو اگر آپ شامل کریں تو لندن ہوگا، سنگاپور ہوگا، یا دبئی ہوگا. اس طرح سے جو بڑے ترقی یافتہ شہر ہیں، ویسا ہی ایک شہر تھا اس دور میں بخارا. تو آپ جو ہے بخاری اور بخارا دو کو بٹھایا. رو بخاری جاؤ اور خاری کو حاصل کر لو اور بخارا کی طرف مت جاؤ. یہ دنیاوی وسائل، ورلڈلی گینز حاصل کرنے کی طرف آپ اشارہ کریں. تا بخارائے دیگر بینی دروں، ساکنانے محفلش لائق رہوں. اب وہ بخارا کو تم چھوڑیں گے تو تمہارے دل کے اندر ایک نیا بخارا پیدا ہوگا اور وہ تم دیکھو گے. اور یہ وہ بخارا کی محفل ہے کہ اس محفل کے بارے میں لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ کیا چیز ہے. لا یفقہون، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. ان کے اندر وہ ہے ہی نہیں سمجھنے کی صلاحیت. تفقہ فی الدین سے محروم ہے. دنیا داری کا علم حاصل کرنے والے علماء بھی اسی کا شکار ہے. لا یفقہون. ما چو خدرا در سخن آغشتائیم کز حکایت ما حکایت رشتائیم. اب ہم نے اپنے آپ کو باتوں میں الجھا کر رکھی ہے، حقیقت سے ہم دور جا پڑے ہیں. ساری ہر طرف باتیں ہی باتیں، باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں. قصے، کہانیاں، ان کی باتیں، ان کی باتیں. یہ قصوں کی وجہ سے ہم خود ایک افسانہ بنے. لوگوں کے افسانے اتنے چل رہے ہیں کہ ہم خود ایک سرتاپا افسانہ بنے ہوئے. حقیقت کچھ نہیں، سارے افسانے، سب جھوٹ ہے. ان کی زندگی، ان کی زندگی، ان کی یہ کامیابی، ان کی یہ کامیابی، یہ سب جھوٹ ہے. نہ یہ زندگی ہے، نہ یہ کامیابی ہے، صرف افسانے. اور ایک وقت کے بعد سب گزر جائے. فات الفوت افنى الموت. بڑی بڑی کرسیاں، بڑے بڑے منصب، بڑی بڑی حکومتیں، سب ختم ہو گئی. من عدم وفسانہ گردم در حنین تا تقلب یاب مندر ساجدین. میں یہ ساری باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں. مولانا روم کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں
رونے لگوں، گریہ وزاری میں مبتلا ہو جاؤں اور معدوم ہو جاؤں، میری حقیقت ہی ختم ہو جائے، افسانہ ہو جائے، تاکہ پھر میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہوں۔ ای حکایت نیست پیش مرد کار، وصف حالت کو حضور یار کار۔ عام لوگوں کے پاس یہ سب باتیں جو بیان کر رہا ہوں حکایتوں کی صورت میں، واقعات کی صورت میں، یہ سب پھر سے کام ہے تو سمجھتے ہیں بیکار باتیں، من گھڑت باتیں۔ لوگ کہتے ہیں ایسا تو آپ کہتے ہیں کہ کام کے آدمی کے سامنے یہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت کا بیان ہے اور یہ دوست کی دربارداری ہے، درباری ہے، میں خدمت کرتا ہوں، میرے دوست کے بھولے ہوئے بندوں کو اس سے ملانے کا کام کرتا ہوں۔ اب تم اس کو قصے کہانیاں بولتے ہیں تو بولو، نہیں مانتے ہیں تو مت مانو۔ اساطیر اولی کہ گفت حق، حرف قرآن را بود آسان نفاق۔ قرآن کے بارے میں بھی ایسے ہی کہا تھا لوگوں نے، اساطیر الاولین کہا تھا، پرانے لوگوں کی پرانی کہانیاں، حکایتیں۔ قرآن میں کیا ہے؟ پرانے لوگوں کی پرانی کہانیاں بیان کی گئی ہیں، ایک سٹوری بک ہے۔ اس طرح سے قرآن کے بارے میں بھی کہا گیا کہ نافرمان لوگوں نے کہا تھا یہ، لیکن کیا تھا یہ ان کا نفاق تھا جو اس طرح سے ان کے منہ سے نکل رہا تھا، ایمان داخل نہیں ہوا تھا نا، اس لیے ان کو ایسا لگا۔ لامکانے کندران نور خداست، ماضی و مستقبل و حال اس کجاست۔ وہ لامکان جس میں خدا کا نور ہے، اس میں کوئی حال ہے، نہ مستقبل ہے، نہ ماضی ہے، نہ پریزنٹ ٹینس ہے، نہ پاسٹ ٹینس ہے، نہ فیوچر ٹینس ہے۔ وہاں پر لامکان میں کوئی ٹینس ہی نہیں ہے۔ ماضی و مستقبلش نسبت بتوست، ہر دو یک چیزن دو پنداری کے دوست۔ یہ ماضی، مستقبل، یہ ٹینسز وغیرہ یہ تمہارے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ نہیں۔ یہ دونوں حقیقت میں ایک ہی ہے، ماضی ہو کہ حال ہو کہ مستقبل ہو، تو سب ایک ہیں، اگرچہ کہ تم اس کو دو تین سمجھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایک۔ یک تنے اورا پدر مارا پسر، بام زیر زید بر امر ہاں زبر۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کا باپ ہمارے لیے بیٹا، سمجھے آپ؟ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کا باپ ہمارے لیے بیٹا ہے، جیسے کہ آپ کا پوتا ہے، اس کا باپ آپ کا بیٹا ہے، وہ تو اس کو باپ مان رہا ہے، آپ اس کو بیٹا مان رہے ہیں، حالانکہ آدمی ایک ہی ہے۔ اور ایک دوسری مثال آپ دے رہے ہیں، بام زیر زید و بر امر ہاں زبر۔ ایک شخص ہے جو 3 منزلہ عمارت کی دوسری منزل پہ ہے، ایک 3 منزلہ عمارت ہے، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور۔ ایک آدمی فرسٹ فلور پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی گراؤنڈ فلور پہ ہے، ایک آدمی سیکنڈ فلور پہ ہے۔ گراؤنڈ فلور پہ جا کر سیکنڈ فلور پہ بیٹھنے والے آدمی کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ کہاں ہے تو وہ کہے گا اوپر ہے، اور اگر سیکنڈ فلور پہ جا کر پوچھیں فرسٹ فلور پہ بیٹھنے والے کے بارے میں تو وہ کہے گا نیچے ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی آدمی کا پتہ دے رہے ہیں، دونوں سے ایک ہی آدمی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ گراؤنڈ فلور والا کہے گا وہ اوپر ہے، سیکنڈ فلور والا کہے گا وہ نیچے ہے، اور دونوں بھی صحیح ہے کیونکہ وہ فرسٹ فلور پہ ہے۔ نسبت زیرو زبر شدزاں دکس، سخت سوئے خیش یک چیز است۔ تو بس اب آپ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو نیچے والا اوپر ہے کہہ رہا ہے، اوپر والا نیچے ہے کہہ رہا ہے، یہ اس کے حساب سے ہے، وہ تو جہاں ہے وہی ہے۔ فرسٹ فلور پہ جو آدمی ہیں وہ جہاں ہے وہی ہیں، نیچے والا اوپر ہے اپنے حساب سے بول رہا ہے، اوپر والا نیچے ہے اپنے حساب سے بول رہا ہے۔ یہ دو الگ الگ شخصوں کے اعتبار سے الگ الگ فقرے ہیں، الگ الگ جملے ہیں۔ یہ اونچ نیچ کی جو نسبت ہے اس آدمی کی وجہ سے بنی ہے، فرسٹ فلور پہ بیٹھنے والے آدمی کی وجہ سے نہیں بنی۔ چھت اپنے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے، بیٹھنے والے لوگوں کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ تو یہ حال، ماضی، مستقبل کا جو معاملہ بیان کیا گیا ہے یہ انسانوں کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے واسطے حال ہے نہ مستقبل ہے نہ ماضی ہے، نہ نارتھ ہے نہ ساؤتھ ہے، نہ ایسٹ ہے نہ ویسٹ ہے، یہ سب لوگوں کے اعتبار سے۔
نیست مثل آ مثال استی سخن خاصر از معنی نو حرف کہن. اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال ہی کی جا سکتی، کیونکہ اس کا مثل کوئی ہے ہی نہیں. اب انسان کو سمجھانے کے لیے مثال دینا پڑتا ہے. تو اللہ کی ذات اور صفات کو سمجھنے کے لیے جو مثال کی ضرورت ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، بندے کے لیے ہے. یہ مجبوری بندے کے لیے ہے، اسی لیے مثال دی جاتی ہے. چوں لبے جونیست مشکا لب بند بے لبو ساحل بدستی بحر قند. یہ جو سمندر ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اب اگر اس موضوع پہ میں کہنا شروع کر دوں تو کہتا ہی چلا جاؤں گا، کیونکہ اینڈ تو ہے نہیں. تو لہٰذا جتنا کہنا ہے اتنا کہو، اس کے بعد منہ بند کر لو. یہ اصل میں ایک شکر کا دریا ہے، میٹھا دریا ہے شکر کا، جس کا کوئی کنارہ، کوئی ساحل نہیں ہے. ای سخن پایا ندارت باد گرد سوئے فرعون مدمخ تاج کرد. اب اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، اب یہ بات نکل گئی تو نکلتی ہی چلی جائے گی. لہٰذا اب واپس آؤ اور اس متکبر فرعون کی جانب آؤ جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، اور دیکھو کہ اس نے کیا کیا. اب وہ جو فرعون کا واقعہ روک دیا گیا تھا، اب یہاں پر مولانا روم اس واقعے کو پھر سے شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کر سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم والحمد للہ. تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در لہے صدق برتا مسمم شوی. بشنو از گوش